مسلمان دہشت گرد اور ظالم ہے۔ یہ جملہ ایک الزام نہیں بلکہ ایک فکری بیماری ہے۔ مسلمان اگر دہشت گرد ہوتے تو سب سے بڑا ضابطہ انسانی قرآن یہ نہ کہتا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مسلمان اگر ظلم سکھاتے تو ان کے نبی یہ نہ کہتے کہ خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، ظلم کا کوئی عقیدہ نہیں اور خونریزی کا کوئی خدا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب یورپ صدیوں تک کیتھلک اور پروٹسٹنٹ کی مذہبی جنگوں میں جل رہا تھا، جب پوپایرون چرچ اور بادشاہت مذہب کے نام پر خون بہا رہی تھی، جب انکوائزیشن میں انسانوں کو عقیدے پر زندہ جلایا جا رہا تھا، تب مسلمانوں کے شہروں میں عیسائی، یہودی اور اس طرح کے اور مذاہب محفوظ تھے۔ جب فاتحین تلواروں کے زور پر عقیدے بدلوا رہے تھے، تب مسلمانوں کے حکمران علم، رواداری اور عدل کی مثال تھی۔ تاریخ گواہ ہے مذہب کے نام پر سب سے زیادہ خونریزی اور ظلم یورپ نے کی ہے، تو پھر دہشت گرد مسلمان کیسے؟ چند مجرم اگر مسلمان کا نام رکھ لے تو اس سے اسلام بدنام نہیں ہوتا، جس طرح ایک عیسائی یا یہودی مجرم بننے سے عیسائیت یا یہودیت بدنام نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان دہشت گرد اور ظالم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا مشکل ہو چکا ہے اور الزام لگانا آسان۔ اسلام کو اپنے ماننے والوں کی غلطیوں سے نہیں بلکہ اس کی تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے۔ مذہب انسان کو قاتل نہیں بلکہ انسان بناتا ہے۔